اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 11 اور 12۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم ہی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کرتا تو تجھے کس نے ایسا کرنے سے روکا جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا تھا۔ وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، تو سارے فرشتے تو اللہ کے حکم مان کے سجدے میں جھک گئے سوائے ابلیس کے، وہ نہ جھکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی ہے نا، تو انسان کی شکل و صورت، اس کا خاکہ، کون سی چیز کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، اس میں کس جگہ کون سی چیز کیا کام کرے گی، یہ ساری کی ساری کس نے بنائی ہے؟ ساری کی ساری اللہ نے بنائی ہے نا، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک ڈھانچے کا تعلق ہے وہ ملتے جلتے ہیں، ہے نا، یعنی ڈھانچے تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس پر گوشت چڑھایا ہے نا، اس سے لوگوں کی شکلوں میں فرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اربوں خربوں انسان بنائے اور سب کے جو ہے چہرے میں، سب کے ہاتھ پیروں میں، ہر چیز میں فرق بنا دیا، کچھ نہ کچھ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں خاص شکل میں پیدا کیا اور سارا کا سارا فیصلہ اللہ ہی کا ہے کہ کس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے نہیں بنانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کبھی کسی انسان کی شکل پہ نہ جائیں، نہ اس کے نفرت کریں اور نہ ہی اس کا مذاق اڑائیں، ہے نا۔ بہت سے لوگ جو ہے فلاں شخص کے بارے میں کہ اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کے دانت بڑے ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، اس کے کان بڑے ہیں، اس کے کلر کالا ہے، اس کا کلر گورا ہے نا، اس طرح سے تبصرہ کرتے ہیں نا۔ جبکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ انسان کا مذاق نہیں بنا رہے ہوتے ہیں نا، یہ بات جاتی ہے سیدھی کس طرف؟ جس نے ان ساری مخلوقوں کو بنایا، جس نے ان سارے انسان کو بنایا، تو یہ مذاق اڑانا ہوتا ہے اللہ کا، اس لیے ہمیں ان سب کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ نے جب سب کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، تو یہ سجدہ جو تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ احترام کا تھا، اللہ کے حکم کا سجدہ تھا۔ اور پھر سب سے پہلی بات تو یہی کہ اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو سب کو ماننا چاہیے تھا۔ تو سارے فرشتوں نے تو مان لیا، لیکن کس نے نہیں مانا؟ صرف اور صرف ابلیس نے نہیں مانا۔ جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تمام لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ اذان کی جب آواز آتی ہے تو وہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں جن کو نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، لیکن جو کچھ لوگ ایسے بھی ان میں ہوتے ہیں جنہیں نماز کے لیے جو اذان کی آواز سننے کے بعد بھی نہیں جاتے اور وہیں بیٹھے رہتے ہیں، پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ابلیس بھی محفلوں میں تو فرشتوں کی بیٹھا تھا، لیکن اذان اللہ کے حکم کو اس نے جو ہے نافرمانی کر دی۔ سارے فرشتوں نے مان لیا، لیکن اللہ کے حکم کی ابلیس نے نافرمانی کر دی، جو اسے فرشتوں سے الگ کرتا ہے، یعنی وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کس نے تجھے ایسا کرنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ شیطان بولا میں اس سے اچھا ہوں، اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ خاک سے، یعنی آگ اوپر کی طرف اڑتی ہے اور مٹی کہاں جاتی ہے؟ نیچے کی طرف کو دبتی ہے، یعنی میں ان سے بہتر ہوں۔ اس نے کیا کرا؟ گھمنڈ کیا، فخر کیا اس نے، اس لیے میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا، اور اس نے آدم کی بڑائی کو نہیں مانا۔ اللہ نے آدم کو ہر مخلوق سے اوپر مانا، ابلیس کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اب یہ مسئلہ صرف ابلیس کا نہیں ہے، ابلیس کے اثر میں پڑے ہوئے کئی انسانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر درجات عطا کیے، یعنی کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبے دیے اور کچھ کو نارمل، ہے نا۔ کچھ لوگوں کو علم کے حساب سے، جو ہے دین کے حساب سے، روپے پیسے کے حساب سے الگ الگ مرتبے دیے، الگ الگ جو ہے ان کے درجات کرے، لیکن یہ کس کی تقسیم ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے نا، اس میں اللہ کا ہی سارا کرنا ہے، ہم لوگوں کا نہیں ہے، انسان کا نہیں ہے کسی کا۔ لیکن انسان کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر سوائے حسد اور انا کے جو ہے اور کچھ نہیں کرتے، اور ان لوگوں سے چلتے رہتے ہیں اور آگے بڑھنے والوں کی ہمیشہ ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں نا۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں دی اس میں انسان برائیاں کھوجتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے پیچھے کرنے کی سوچتا ہے۔ کسی بھی معاملے کو لے لیجئے، علم کے معاملے کو لے لیجئے، دین کے معاملے کو لے لیجئے، روپے پیسے کے معاملے کو لے لیجئے، ہر معاملے میں انسان جو ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے درجات اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، اور جیسے مان لیجئے والدین کا درجات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے نا، اور ہم لوگوں پر فرض کر دیا کہ ان کی نافرمانی نہ کریں، ان سے عزت کریں، ان سے عزت سے بات کریں۔ استاد کو دیکھ لیجئے،
تو سارے درجات کس نے بنائے؟ سارے اللہ نے بنائے ہیں. تو ہم ان کی جگہ، والدین کی جگہ ہم خود والدین نہ بن جائیں، ہم خود جو ہے ان سے بدتمیزی نہ کرنے لگ جائیں، بلکہ ان کو عزت دیں. ٹھیک ہے، تو ان درجات کو ہمیں قبول کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جس حال میں ہمیں رکھے بہتر رکھے اور دین پر ثابت قدم رکھے. اسی طرح عبادت میں سب سے پہلی نافرمانی کون سی تھی؟ سجدے سے انکار کرنا. ٹھیک ہے، اور آج بھی کیا ہے؟ آج بھی ہم یہی کرتے ہیں، سجدے سے انکار، نماز سے انکار، ہے نا. اور جس نے نماز نہ پڑھی اس نے کیا کرا؟ دین کا پلر کو ڈھا دیا. یعنی دین کا پہلا پلر کیا ہے؟ نماز، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو نماز قائم کرنے والا بنانا، نماز پڑھنے والا بنانا، ہمارے اولاد کو بھی اور ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو نماز کا